اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پھر اللہ نے بتایا کہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ اس میں نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کی اجازت سے، رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر ہونے تک سلامتی ہے، طلوع فجر ہونے تک سلامتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، انزلناہ میں جو ہو کی ضمیر ہے یہ قرآن کی طرف راجع ہے، یعنی قرآن کو ہم نے رمضان میں نازل فرمایا۔ دوسری جگہ پر اللہ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ اس میں کنفرم ہو گیا کہ لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل فرمایا، ماہ رمضان میں قرآن کو نازل فرمایا، تو پتہ کیا چلا کہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں ہی ہے۔ کیوں جی، ایسے ہی ہے نا۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ حامیم والکتاب المبین، حامیم کتاب مبین کی قسم ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ تو بہت سارے مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ لیلۃ القدر ہی کو لیلۃ مبارکہ کہتے ہیں، اور اسی رات کے اندر اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں قرآن کو نازل فرمایا، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک، دل مبارک پر قرآن کریم جو ہے وہ نازل ہوتا رہا۔ میرے عزیز دوستو، اب جو بڑی اہم باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی بندہ بھی اتوار والے دن مغرب کی نماز امام کے علاوہ نہ پڑھے، کوشش یہ کرے کہ امام کے ساتھ ہی نماز ادا کرے، با جماعت نماز ادا کرے۔ کس کی؟ مغرب کی، اور با جماعت نماز ادا کرے عشاء کی۔ جب یہ دونوں نمازیں با جماعت پالے گا تو گویا کہ اس نے لیلۃ القدر میں سے وافر حصہ پا لیا ہے۔ اور چونکہ لیلۃ القدر کی طرح اس کے بعد والا جو 27واں دن ہے وہ بھی اسی طرح بابرکت ہے، لہٰذا جس نے صبح کی نماز، فجر کی نماز، فرض جو ہیں وہ امام کے ساتھ پڑھ لیے تو گویا اس نے 27ویں دن کی برکات میں سے بھی اپنے حصے کو پا لیا۔ یہ پہلی بات ہے جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا تھا کہ نمازیں با جماعت ادا کرنی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پورا قرآن 7ویں آسمان سے آسمان دنیا کی طرف رمضان مبارک میں نازل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ جس چیز کو نازل فرمانا چاہتا نازل فرما دیتا۔ اس کو مصنف ابن ابی شیبہ محدث نے نقل کیا ہے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 30,178۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یہ
جو رات مبارکہ آئی ہے، اس رات کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ فضیلت نزول قرآن کی وجہ سے رات کو مل گئی ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، یہ رات جو ہے اس میں عبادت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اس رات کو فضیلت ملی، اور بعض نے کہا چونکہ یہ رمضان کی رات ہے لہٰذا اس لیے اس رات کو اللہ رب العزت نے رمضان کی وجہ سے عظمت عطا فرمائی۔ لیکن ایک بات لازم ہے کہ پہلے بھی یہ رات آتی تھی، لیکن جب سے اس رات کی نسبت اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے، اس رات کو عظمت پر عظمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، غلام ہے رسول کے، غلامی ہے رسول میں، زندگی فَاقْتُلُوهُ۔ اب ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جو لیلۃ القدر ہے اس میں لفظ قدر ہے۔ قدر کا کیا معنی ہے؟ فرمایا ایک معنی قدر کا بنتا ہے تقدیر۔ کیا بنتا ہے؟ تقدیر۔ خلق کل شیء قدرہ تقدیرا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا مناسب اندازہ کیا۔ اس کو ہوتا ہے کہ اندازہ کرنا۔ کیا کرنا؟ اندازہ کرنا۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے لیے جو امور چاہتا ہے وہ مقدر فرما دیتا ہے۔ کس نے پیدا ہونا ہے، کس کو موت آنی ہے، کس کی شادی ہونی ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کو قدر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب میں مستقبل میں ہونے والے امور کے متعلق فیصلہ فرماتا ہے، لہٰذا بعض نے کہا وہ شب برات ہے اور بعض نے کہا اس سے مراد لیلۃ المبارکہ سے لیلۃ القدر ہی ہے۔ اچھا، اس کا ایک معنی قدر کا ہے، وہ یہ ہے کہ قدر کہتے ہیں تیری کی قدر ہے، فلاں کی کیا قدر ہے، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ شرف، عزت اور عظمت۔ جیسا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، وہ اللہ کی قدر پہچان نہ سکے جیسا کہ قدر پہچاننے کا حق ہے۔ تو قدر کا معنی شرف کا ہے، چونکہ اس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا اور اللہ رب العزت نے اس کو لیلۃ القدر کہا، اس لیے کہ اس میں اللہ رب العزت کی عبادت بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ نزول قرآن کی رات ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس لحاظ سے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ اور قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہے۔ کیا ہے؟ تنگی بھی ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس شخص پر اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ جس شخص کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، تو قدر کا معنی کس میں آیا؟ تنگی کے معنی میں۔ تو اس لحاظ سے لیلۃ القدر اس کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے فرشتے اتنے زیادہ زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس لیلۃ القدر کو بڑا ہی شرف عطا فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کی کون سی رات ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو دو شخصوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، تو ارشاد فرمایا کہ ان کے لڑنے کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تعیین کو اللہ رب العزت نے اٹھا لیا ہے، ورنہ میں تمہیں بتا دیتا کہ وہ کون سی رات ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو طاق راتوں میں آخری عشرے میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرو۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، 2023 نمبر ہے یہ حدیث مبارکہ کو۔ میرے عزیز دوستو، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو شاید یہ منظور ہو کہ تمہارے مقام کو اللہ تعالیٰ اس طرح بڑھانا چاہتا ہو. یعنی حدیث کا خلاصہ یہ ہے، اور شارحین نے بھی یہی لکھا ہے کہ تعیین کو اٹھا لیا گیا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دوسری راتوں میں بھی اللہ رب العزت کی عبادت ذوق سے کرو اور شوق سے کرو. سبحان اللہ. میرے عزیز دوستو، لیلۃ القدر کے بہت سارے فضائل ہیں، جن میں سے یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جس نے صرف ایک رات لیلۃ القدر کو قیام کیا اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے، اپنے ایمان کے لیے بڑھانے کے لیے، احتساب کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العزت سب گناہوں کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سابقہ امتوں کی عمر کے بارے میں ذکر ارشاد فرما رہے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی عمریں کم ہیں، لہٰذا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے جس کا نام شمسون بھی آتا ہے اور شمعون بھی آتا ہے، کہ اللہ رب العزت نے اس کو توفیق عطا فرمائی، وہ 1000 سال تک مسلح ہو کر اللہ کی راہ میں ہتھیار لگا کر جہاد کے لیے تیار رہا اور جہاد کرتا رہا، اور وہ اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرتا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میرے صحابہ کرام کی طبیعت مبارکہ پر یہ اثر ہوا ہے، تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل مجدہ الکریم نے یہ قرآن دے کر بھیجا. میری حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرمائیں اور اپنی امت کو خوشخبری عطا فرمائیں، اگر آپ لوگوں کی عمریں کم ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، جو 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، ہم نے آپ کی امت کو لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. لیلۃ القدر ایک رات ہے لیکن یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہے، نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے. برابر نہیں فرمایا، بہتر ہے. ارے کتنی بہتر ہے یہ، جتنا کسی کا لیلۃ القدر سے پیار ہوگا، جتنا اللہ رب العزت پر توکل زیادہ ہوگا، جتنا اللہ رب العزت کے بارے میں انسان جو ہے وہ ظن صحیح ہوگا، اللہ رب العزت اس کے مقام و مرتبہ کو اور اس کی عبادت اور ریاضت کے مقام کو اتنا ہی زیادہ بڑھا دیں گے. میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت اس رات کو گناہوں کو معافی عطا فرما دیتا ہے. امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو لیلۃ القدر عطا کی ہے اور اس سے پہلی امتوں کو لیلۃ القدر عطا نہیں فرمائی گئی تھی. میرے عزیز دوستو، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے رمضان مبارک کی راتوں کو قیام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو بخش دیا، اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اللہ رب العزت نے اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو بخش دیا. اب یہاں پر ایک سوال ہے جس کا میں جواب دیتا ہوں، وہ یہ کہ یہ گناہ کون سے بخشے جاتے ہیں؟ تو جان لو کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ جو ہی یہ رات آتی ہے افطاری کے وقت تو عرض کرتا ہے پروردگار عالم مجھے اس رات میں قیام کی توفیق عطا فرما
اور میں زندگی بھر کے تمام گناہوں سے توبہ استغفار کرتا ہوں، تو اس رات کے صدقے فرما کر میرے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ تو اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کے صدقے فرما کر اس کے تمام کبیرہ بھی اور صغیرہ بھی سب گناہوں کو اللہ رب العزت بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب بات غور سے سنیں۔ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اس سے مراد لیلۃ القدر سے یہ 27ویں رمضان المبارک ہی ہے۔ کون سی؟ سبحان اللہ کہہ دیں۔ اس سے مراد 27ویں لیلۃ القدر ہی ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ میں مشہور ہیں قاری قرآن ہونے کے حوالے سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ قاری بھی ہیں اور محدث بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو المنذر نے پوچھا کہ آپ ہمیں لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ بتائیں۔ کیوں کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ پورا سال قیام کرو، تم لیلۃ القدر کو پالو گی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود پر اللہ رب العزت رحم فرمائے، ان کو خوب معلوم ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہی آتی ہے، تمہیں اس لیے انہوں نے فرمایا تاکہ تم سارا سال اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ لیکن انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ تم کو اس کی تعیین بتائیں اور تم اس پر تکیہ کر لو، اور اس ذات کی قسم یہ بات ہے۔ کیا فرمایا؟ صحابی رسول نے صحابہ میں قاری قرآن، صحابہ میں قاری قرآن۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی صحابہ کے امام، صحابہ کے استاد، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلم صفہ، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بھی استاد بنا رکھا تھا، یہ لوگوں کو جا کر قرآن سکھایا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے قرآن کو ہمارے آقا مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، لیلۃ القدر رمضان مبارک کی 27ویں شب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حلف اٹھا رہے ہیں، یہ حلف اٹھا رہے ہیں، قسم فرما رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا اے ابو المنذر، آپ کو اس کا کیسے علم ہوا؟ اے صحابی رسول، یا حضرت اے ابی بن کعب، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہے؟ انہوں نے کہا اس علامت سے جس کی ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، ہم نے اس کو یاد رکھا اور اس کا شمار کیا۔ ہم نے پوچھا وہ کیا علامت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اس کی صبح کو سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوگا۔ تو ہم نے دیکھا کہ 27ویں رات گزرنے کے بعد 27ویں رمضان کو جب سورج بلند ہوا، طلوع ہوا، تو بالکل اس کے مطابق ہوا جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں نشانی عطا فرما رکھی۔ اس حدیث مبارکہ کو صحیح مسلم کے اندر نقل کیا گیا اور 220 ہے حدیث کا نمبر۔ حضرت محدث ابن خزیمہ نے اس کو نقل کیا ہے اور 2191 نمبر حدیث ہے۔ صحیح ابن حبان کے اندر حدیث کا نمبر ہے 3679، اور سنن ابو داود کے اندر حدیث کا نمبر ہے 1378، اور سنن ترمذی یعنی جامع ترمذی کے اندر حدیث کا نمبر ہے 793، اور سنن بہقی کے اندر حدیث کا نمبر ہے 312۔ یعنی صحابی رسول حلفاً فرما رہے ہیں کہ اس رات لیلۃ القدر جو رات ہے یہ 27ویں رمضان المبارک کی ہی رات ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، امام احمد بن حنبل اور جمہور علماء کا یہ نظریہ ہے، جمہور علماء کا، کہ لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں شب ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ اور بعض شافعیہ سے بھی یہی روایت منقول ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ کہے بغیر، انشاءاللہ سے کیا مراد ہوتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا، تو جس میں یقین ہے اس میں انشاءاللہ نہیں کہتے،
اس میں انشاءاللہ پتہ ہے آپ لوگوں کو میں مومن ہی رہوں گا، ٹھیک ہے، تو اس میں انشاءاللہ نہیں، الحمدللہ بندہ کہتا ہے کہ میں پکا مومن ہی ہوں، میں پکا مومن ہی ہوں، تو بغیر انشاءاللہ کہے، بغیر قسم اٹھا کر کہتے تھے، یعنی انشاءاللہ کہے بغیر قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ یہ رمضان مبارک کی 27ویں شب ہی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس حضور علیہ السلام کے چچا جان، قرآن کو سب سے زیادہ کون جانتا تھا؟ ایک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضور کے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس۔ حضرت علی بھی چچا زاد تھے اور یہ بھی چچا زاد تھے، دونوں قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، قرآن کی تفسیر کو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عدد طاق ہے۔ کون سا؟ طاق، 1 3 5 7 جو طاق والے ہیں، جو تقسیم نہیں ہوتے، اور طاق اعداد میں 7 کا عدد زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے، 7 اعضاء پر سجدہ مشروع کیا، طواف کے 7 پھیرے مقرر کیے اور ہفتہ کے 7 دن بنائے، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ 7 کا عدد زیادہ پسندیدہ ہے ہمارے اللہ کو، تو پھر یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی 7ویں رات ہونی چاہیے، آخری عشرے کی 7ویں رات، تو وہ کون سی بنتی ہے؟ 27ویں رمضان مبارک۔ عظیم محدث اور اصول حدیث کے امام حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ استدلال بھی نقل کیا ہے کہ لیلۃ القدر کے حرف 9 ہیں، لیلہ 4، القدر 5، کتنے ہو گئے؟ 9، اور لیلۃ القدر سورت میں کتنی مرتبہ آتا ہے؟ 3 مرتبہ۔ 9 کو 3 کے ساتھ ضرب دو تو کتنا آتا ہے؟ 27۔ کتنا آتا ہے؟ 27۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ تو اللہ نے بیان فرما دیا ہے، صرف سوچ اور سمجھ کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تو یہ کون سی شب ہے؟ 27ویں شب ہے۔ کون سی شب ہے؟ 27ویں شب ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر ایک اور کمال فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ میں ہے یا حتی مطلع الفجر میں ہے جو ہے یہ ضمیر لیلۃ القدر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ہے کا معنی ہے یہ، لیلۃ القدر کا ذکر کر کے فرمایا یہ، کیا فرمایا؟ یہ ہے یعنی یہ ہے اس سورت کا 27واں کلمہ، اس سورت کا کلمے لکھتے جاؤ، گنتے جاؤ، گنتی کرتے جاؤ، تو یہ 27واں کلمہ کیا ہے؟ یعنی یہ رات وہ 27ویں نمبر پر لفظ آتا ہے، کیا آتا ہے؟ حتی مطلع الفجر، تو یہ 27واں کلمہ جو ہے وہ ضمیر لیلۃ القدر کی نشاندہی فرما رہی ہے، وہ 27واں کلمہ ہے، لہٰذا اللہ نے بیان فرما دیا کہ یہ 27ویں رمضان المبارک ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب انشاءاللہ تعالی کل ہم اس وقت بیان کریں گے کہ اس میں عبادت کس طرح کرنی ہے۔ 2 حصوں میں کر لیتے، ایک آج حصہ ایک کل حصہ، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ بتانا ضروری تھا تاکہ ہر کوئی اپنی تیاری کر کے رکھے، ہر کوئی اپنی تیاری کر کے رکھی۔ اگر نیا لباس مل جائے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو پرانا استری کر کے دھو کے پہن لینا چاہیے۔ اس رات میں غسل ضرور کرے، خوشبو لگائیں تاکہ اللہ رب العزت کی مسجد میں زینت کے ساتھ آئیں، پھر خشوع و خضوع کے ساتھ، پھر کوئی ادھر بیٹھ جائے، کوئی ادھر بیٹھ جائے، کوئی ادھر بیٹھ جائے، اور اللہ رب العزت کو رو رو کے راضی کریں، پھر اکٹھے بھی عبادت کریں، اب ایک مسئلہ جو بہت زیادہ چلا آ رہا ہے کہ نفل نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھنی، میرا موقف یہ ہے کہ جب اہل علم ہوں جن کو قرآن آتا ہو تو وہ الگ الگ پڑھیں تو بہتر ہے، نفل صلاۃ و تسبیح وغیرہ۔ لیکن اگر حال ایسا ہو جیسے ہمارا حال ہے اور رات بھی بابرکت ہے
پتہ نہیں کس کا کون سا نفل اللہ کو پسند آ جانا ہے، کون سا فرض اللہ کو پسند آ جانا ہے۔ تو لہٰذا چاہیے یہ کہ آج کی رات بہت بہتر طریقہ ہے کہ ایک امام ہو تو نوافل امام کی اقتداء میں ہی پڑھے جائیں، امام کی اقتداء میں ہی پڑھے جائیں۔ نہ تو ہمیں قرآن اچھا آتا ہے نہ ہمیں مسائل ہی آتے ہیں، تو اگر امام کو قرآن آتا ہے، امام کو مسائل آتے ہیں، تو پھر یہ سمجھ کر کہ اللہ ہم ان پڑھ ہیں، اس کی اقتداء کے صدقے فرما کر آج ہماری عبادت کو قبول فرما لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے رسول میں جو ہونا اس کے مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول